میں محمد شمیم آپ کا استقبال کرتا ہوں ذوق یقین کے اندر۔ آج کی اس کلاس میں ہم علم معانی کے ایک چیپٹر خروج الخبر عن مقتضی الظاہر کی جو خبر ہے وہ اپنے مقتضائے ظاہر سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ وہ کبھی ابتدائی ہوگا، کبھی خبر طلبی ہوگا، کبھی انکاری ہوگا، مخاطب کے 3 حالات ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی۔ تو ابھی ہم اس کے خلاف پڑھنے جا رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے کیا۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے میں ساری چیزیں پڑھا چکا ہوں۔ آج ہی کے دن میں نے علم بدیع بھی شروع کر دیا ہے، جس میں نے محسنات لفظیہ کے اندر جو جناس ہے اس کو پڑھا دیا ہے۔ اب جناس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو جناس ہے ہم جنس ہو، مطلب کہ 2 لفظ بولنے میں ایک ہی جیسے ہوں لیکن معنی مختلف ہو، اس کو ہم جناس بولتے ہیں۔ آپ کبھی بھی روٹ ورڈ ہے جو اس کے تھرو جائیں گے اور اس کا جو معنی ہے اصل مادے کا اس کے ذریعے سے جائیں گے تو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ میں بہت ساری چیزیں پڑھا چکا ہوں، میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ چیزیں بتاتا ہوں۔ جیسے کہ اگر آپ نے جینو کا اور ایم اے کا ایگزام دیا ہے، جینو میں ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کیا کیا اس میں سب کچھ ہے۔ میں بہت زیادہ شو نہیں کر رہا ہوں اس کو، آگے چلتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں نے کنٹری وائز شعراء کو بانٹنے کی کوشش کی ہے، تو یہاں سے جا کے ایک بار ضرور دیکھنا، بہت زیادہ ہے فائدہ ہونے والا آپ کا۔ دیکھیں یہ ہے ریویژن، میں نے اس کے اندر یونٹ 3794 کو بھی ملایا ہے، سب کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیتھ کو میں نے اس طریقے سے پیش کیا ہے جوڑا لگا کے کہ جیسے 1889 میں ہے حسین عمر صفی کا انتقال ہوا، کتنے لوگ پیدا ہوئے آپ کو پتہ ہے، 1973 میں 3 لوگ ہیں، محمود تیمور، ٹھیک ہے، اور ہمارے طہ حسین، اور ایک بندہ کون ہے، عزیز اباظہ۔ تو ایسے ہی آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے آپ کا۔ اس کے علاوہ ایک میری بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے جو میں نے بحر اور عروض کے بارے میں بتایا ہے، تو یہاں سے جا کے آپ دیکھیں گے اور جو ٹرک میں نے بتایا ہے اس طریقے سے کہ بحر آپ کو فوراً یاد ہی ہو جائے گا۔ 4 بحر ہیں ہمارے اس میں، طویل ہے، کامل ہے، خفیف ہے، بسیط ہے، چاروں آپ کو یاد ہی ہو جائے گا جس طریقے سے میں نے جوڑا لگایا اس کے اندر۔ میری یہ ویڈیو ایک بار آپ ضرور دیکھنا، میں نے پورا یونٹ 1 سے لے کر 10 تک کیسے کیا کیا پڑھنا ہے، کیسے ریوائز کرنا ہے، کیسے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے، وتھ ایگزامپل خود اپنے میں نے نوٹس کے ذریعے سے آپ کو بتایا ہے۔ بہت ہی اچھی ویڈیو ہے، ایک بار آپ ضرور دیکھنا، ہاؤ ٹو ریوائز ہول سلیبس، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ضرور دیکھنا، بہت اچھی ویڈیو ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سیدھا کلاس کے اندر۔ یہاں سے آپ کو بہت سارے ٹرکس بھی ملیں گے، جو میتھڈس ملیں گے جو آپ کو ڈیفینیٹلی ایگزام میں کام آنے والے ہیں، تو اس کو ضرور دیکھنا۔ تو یہاں پہ ہم پڑھنے والے ہیں خروج الخبر عن مقتضی الظاہر کی جو مقتضائے ظاہر ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ابتدائی ہوگا، طلبی ہوگا یا انکاری ہوگا، اس سے نکل جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم پڑھنے والے ہیں، ایک ایک کو پڑھ کے سب سے پہلے قاعدہ پڑھیں گے، پھر ہم مثال پڑھیں گے، پھر اس کی وضاحت پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے قاعدے کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں القواعد یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اذا القى الخبر خالیا من التوکید لخالی الذہن ومؤکدا استحسانا للسائل المتردد ومؤکدا وجوبا للمنکر كان ذلك الخبر جاری علی مقتضی الظاہر۔ یہ سب کیا ہوگا؟ مقتضی ظاہر ہوگا۔ اس کے خلاف کب ہوگا؟ یہ نیچے ہم دیکھتے ہیں، یعنی کل والا جو لیسن ہے اس کا یہاں پہ کیا ہے، ایک طریقے سے ریکیپ ہے اور مختصراً بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں جب خالی الذہن مخاطب کے سامنے خبر تاکید سے خالی پیش کی جائے اور متردد جو سائل ہے اس کے سامنے خبر کو استحساناً تاکید کے ساتھ اور منکر کے سامنے خبر کو وجوباً تاکید کے ساتھ پیش کی جائے تو یہ خبر مقتضائے ظاہر کے مطابق ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی وقد یجری الخبر علی خلاف ما یقتضیہ الظاہر لاعتبارات یلحظها المتکلم ومن ذلك ما یاتی۔ یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ کبھی خبر مقتضائے ظاہر کے خلاف لائی جاتی ہے، جو ان وجوہات کی وجہ سے جن کو متکلم سمجھتا ہے وہ یہ ہیں۔ وجوہات کیا ہوں گے؟ جس کو متکلم یعنی جو بولنے والا ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ان ينزل خالی الذہن منزلة السائل المتردد اذا تقدم في الكلام ما يشير الى حکم الخبر۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلا قسم یہ ہے کہ جو مقتضائے ظاہر کے خلاف ہوگا وہ یہ ہوگا، پہلی قسم کی، جو سامنے والا خالی الذہن کو سائل متردد کے درجے میں اتار لیا جائے، مطلب کہ جو بندہ خالی الذہن ہے اس کو ہم یہ مان لیں کہ یہ متردد سائل ہے، یعنی اس کے اندر شک ہے کچھ چیز کی، جبکہ کلام میں پہلے کوئی بات ایسی آئی ہو جو خبر کے حکم کی طرف اشارہ کر رہی ہو، ٹھیک ہے، جو خبر کے حکم کی طرف ما یشیر الی حکم الخبر، جو خبر کے حکم کی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ یعنی پہلے میں کیا کہیں گے کہ جو خالی الذہن ہے ہم اس کو دوسرے درجے میں رکھ دیں گے، ٹھیک ہے، متردد سائل کی جگہ پر۔
دوسرے میں کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ غیر منکر کو اس پر انکار کی علامتیں ظاہر ہونے کی وجہ سے منکر کے درجے میں اتار لیا جائے۔ جو بندہ انکار نہیں کر رہا ہے لیکن اس پر کچھ علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، جتنا بھی چھپا لو پتہ چل جاتا ہے، تو اگر علامتیں ظاہر ہو جائیں تو پھر اس سے پتہ چل جائے گا کہ بندہ علامتیں ظاہر ہو رہی تو ہم اس کو کیا کریں گے، گرچہ منکر نہیں ہے لیکن علامت ظاہر ہو رہی تو اب بھی ہم اس کو منکر کے درجے میں رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں ایو جالا غیر المنکر کالمنکر لظہور امارات الانکار علیہ۔ تیسرا نمبر کہہ رہے ہیں کہ لا ان یجعل المنکر کغیر المنکر ان کان لدیہ دلائل وشواہد لو تأملها لارتدع عن انکارہ۔ تیسرا نمبر یہ ہوگا کہ منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتار لیا جائے۔ اوپر میں کیا تھا کہ منکر کو مطلب غیر منکر کو منکر کے درجے میں اتار لیا گیا تھا، یہاں منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتار لیا جائے، جبکہ اس کے سامنے ایسے دلائل و شواہد موجود ہوں کہ اگر وہ ان میں غور کرے تو اپنا انکار چھوڑ دے۔ اب ہم چلتے ہیں مثالوں کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے اور فٹافٹ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، زیادہ وقت نہیں لگائیں گے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر اللہ رب العالمین کا کلام ہے، ٹھیک ہے، قال تعالی ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، اور وقال تعالی دوسرا جو اگزامپل ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی۔ یہ پوری مطلب وہ ہے، میں نے یہاں سے پڑھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اب یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں پھر سمجھتے ہیں۔ اگر آپ پوری آیت پہ غور کریں گے تو ایسے ہے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ کر کے، کہ اے نوح بے شک آپ مجھ سے ان ظالموں کے بارے میں بات نہ کریں۔ میں پوری آیت کا نہیں صرف یہاں سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ، وَلَا تُخَاطِبْنِي آپ مجھ سے مخاطب نہ ہوں، فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ظالموں کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے، انہم مغرقون یقیناً یہ لوگ غرق کیے جائیں گے۔ دوسرا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا ہوں، بے شک نفس تو برائی کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے، لامارۃ بالسوء برائی کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے۔ اب ہم اس کی وضاحت پڑھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے کیا اس کی وضاحت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عرفنا فی الباب السابق، کہ گزشتہ باب میں ہم نے جان لیا ہے کہ مخاطب اگر خالی الذہن ہے تو اس کے سامنے خبر بغیر تاکید کے پیش کی جائے گی، اور اگر مخاطب کو خبر کے مضمون میں تردد ہے اور اس کو خبر جاننے کی طلب ہے تو اس کے سامنے خبر کو تاکید کے ساتھ لانا بہتر ہے، اور اگر مخاطب خبر کا منکر ہے، اگر مخاطب خبر کا منکر ہے تو تاکید لانا واجب اور ضروری ہے، اور کلام کو اس طریقے پر پیش کرنا یہی کلام کو مقتضائے ظاہر کے مطابق لانا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسی وجوہات پائی جاتی ہیں جو کلام کو اس کے مقتضائے ظاہر سے، ٹھیک ہے، مقتضائے ظاہر کے خلاف لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ تو اوپر جو دی گئی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، نشرحها فی میاتی، جو اوپر مثالیں دی گئی ہیں اس میں ہم اس کی وضاحت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں بھائی صاحب، انظر الى المثال الاول تجد المخاطب خالی الذہن، ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں، یعنی اللہ کا کلام تھا تو اس طریقے سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلی مثال میں دیکھیں، اس میں مخاطب ظالمین کے ساتھ جو خاص حکم ہے اس سے خالی الذہن ہے، تو مقتضائے ظاہر یہ تھا کہ خبر بغیر تاکید کے لائی جاتی، لیکن آیت شریفہ تاکید کے ساتھ وارد ہوئی ہے، یا آیت کریمہ مقتضائے ظاہر سے نکل گیا، اور اس کا سبب یہ کیا ہے، اس کا سبب یہ ہے، اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتے ہیں اس کو ہم، اور اس کا سبب یہ ہے فما سبب خروجی ہے۔ دیکھیں اس میں سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی مخالفین کے بارے میں بات کرنے سے منع کر دیا، تو یہ بات ان کے لیے ان پر پہنچنے والے عذاب کے انتظار کا سبب بن گئی۔ یعنی حضرت نوح کو تردد اور شک ہو گیا کہ اللہ انہیں غرق کرے گا یا کوئی اور عذاب دے گا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ایسے سائل کے درجے میں اتار لیا
جس کو یہ تردد ہو کہ کیا ان کو غرق کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یا نہیں، عملہ بالاغراق عملہ، ٹھیک ہے۔ فاجیبا، ہاں تو نوح علیہ السلام کو انہم مغرقون تاکید لا کر جواب دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام خالی الذہن تھے یہاں پر، لیکن ان کو اس وجہ سے ایسا مانا گیا ہے متردد کی جگہ میں تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ جو ظالم ہیں وہ سب ڈوبنے والے ہیں۔ اور ہم نے دوسری آیت جو دیکھی تھی وما ابرئ النفس والا، وکذلک الحال فی المثال الثانی فإن المخاطب خالی الذہن من الحکم الذی تضمنہ قولہ تعالی ان النفس لامارۃ بالسوء، بالکل یہی صورتحال، ٹھیک ہے، وکذلک الحال، بالکل یہی صورتحال دوسری مثال کی ہے، کیونکہ مخاطب، ٹھیک ہے، ارشاد باری تعالی اللہ کے فرمان ان النفس لامارۃ بالسوء میں شامل حکم سے خالی الذہن ہے، مگر اس لیے کہ حکم سے پہلے دوسرا جملہ وما ابرئ نفسی گزرا ہے جو اشارہ کرتا ہے کہ نفس پر کسی ناپسندیدہ چیز کا حکم لگایا گیا ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ حکم نہیں معلوم تھا؟ نہیں، تم ایسا تو معلوم تھا، تو مخاطب اس حکم کی نوعیت کا شدت سے انتظار کرنے لگا، اسی لیے اس کو بھی طالب متردد کے درجے میں اتار لیا اور اس کے سامنے خبر کے ساتھ تاکید کے ساتھ لائی گئی، کیا؟ ان النفس، جیسے کہ انہم مغرقون، ایسے یہاں پہ ان النفس لامارۃ بالسوء، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ دو سیٹ ہو گیا، ایک ایک کر کے دونوں کو ہم نے الگ الگ دیکھ لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگلے سیٹ میں، یہاں پہ وقال تعالی ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اللہ رب العالمین کا یہ بھی قول ہے، چھوٹی سی آیت ہے، اس کو بھی دیکھ لیں آپ، سب سے اچھا رہے گا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کہ بے شک ان سب کے بعد آپ کو بھی مرنا ہے، مطلب آپ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں، سمپل۔ اب اس میں اور آ گیا کہ وقال حجل بن نضلہ القیسی، حجل بن نضلہ القیسی نے کہا جاء شقیق عارضا رمحہ ان بنی عمک فیہم رماح، بے شک شفیق اپنے نیزے کو عرض میں رکھے ہوئے آیا، عارضاً، ٹھیک ہے، عرض میں رکھے ہوئے آیا، رمحہ نیزے کو، ان بنی عمک فیہم رماح، بے شک تیرے چچا زاد بھائیوں کے پاس بھی نیزے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بہادر ہیں تو ہم بھی بہادر ہیں، کسی سے کم نہیں ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو سمجھتے ہیں اگزامپل سے، مصنف علیہ الرحمہ کیا کہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْحَالِ، انظر إلى المثال الثالث، یہاں سے دیکھیں، انظر إلى المثال الثالث تجد المخاطبين غير منكرين الحكم الذي تضمنه قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون فما السبب، ٹھیک ہے، إذن في إلقاء الخبر إليه مؤكدا، یہاں پہ آپ اس لیے پھر سے سمجھ سکتے ہیں، دوبارہ کوشش کریں غور سے، کہ اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تو اس میں جو حکم ہے، جو پائے جانے والا حکم ہے، منکر نہیں ہے، پھر بھی خبر ان کے سامنے تاکید کے ساتھ لائی گئی، اس کا سبب یہ ہے کہ جبکہ حالانکہ جو مخاطب ہے وہ منکر نہیں ہے تو خبر بغیر تاکید کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں مقتضی ظاہر یہی ہوتا ہے۔ تو عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ خبر کو جب منکر نہیں ہوتا ہے سامنے والا تو بغیر تاکید کے ساتھ لائی جاتی ہے، لیکن یہاں پر جو سبب ہے لانے کا وہ یہ ہے کہ انکار کی علامتوں کا ظاہر ہونا ہے، ٹھیک ہے، امارات الانکار علیہم، ظاہر ہونا ہے، اس لیے ان کا موت سے غافل ہونا اور اچھے عمل کے ذریعے موت کی تیاری نہ کرنا، یہ دونوں انکار کی علامتوں میں شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، علامات الانکار شمار کیا جاتا ہے، اس لیے ان کو منکرین کے درجے میں اتار کر ان کے سامنے خبر دو تاکیدوں کے ساتھ پیش کی گئی ہے، مؤکدن بمؤکدین، وہ کیا ہے؟ ان اور لام تاکید، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، وکذالک الحال فی قول حجل بن نضلہ، اسی طریقے سے جو حجل کا حال، حجل بن نضلہ جو ہیں، جو ان کا شعر ہے کہ انہوں نے اپنے چچا زاد، ہاں ٹھیک ہے، شقیق مطلب چچا زاد بھائیوں کے پاس نیزوں کا منکر نہیں ہے، اس کو بھی پتا کہ تمہارے پاس ممکن ہے، مطلب نیزہ ہے، لیکن لڑائی اور جنگ کی تیاری کے بغیر اپنے نیزے کو عرض میں رکھے ہوئے آنا، یہ اس کی لاپرواہی کی دلیل ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے چچا زاد بھائی نہتھے ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، تو یہاں پر بھی اس کو منکر کے درجے میں اتار کر خبر کو تاکید کے ساتھ لائے، اور اس سے منکر کی
طرح خطاب کیا گیا، منکر کی طرح خطاب کیا گیا کہ وہ بندہ خبر کا منکر ہے، اور کہا گیا ان بنی عمک فیہم رماح، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی تاکید لائی گئی ہے، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان بنی عمک فیہم رماح۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور 5ویں اور 6ٹھی مثالوں کو پڑھ کے ختم کرتے ہیں، زیادہ اس میں ہے نہیں۔ اگلا سیٹ ہمارے سامنے ہے یہاں پہ کہ وقال تعالی یخاطب منکر وحدانیتہ، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے وحدانیت کی انکار کرنے والے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جو وحدانیت کے منکرین ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ٹھیک ہے، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، وَإِلَٰهُكُمْ، آپ سب کا معبود، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے۔ اور اسی طریقے سے 5واں مثال ہے الجہل ضار، جہالت نقصان دہ ہے، جہالت نقصان دہ ہے، یہ بات اس سے کہیں گے جو جہالت کے نقصان کا منکر ہے، جو جہالت کے نقصان کا منکر ہے اس سے یہ بات کہیں گے۔ اب ہم اس کو مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں، 5ویں اور 6ٹھی، بس اس کے بعد ختم ہے، کچھ ہے نہیں اس میں۔ تو دیکھیں سب سے پہلے یہاں چلتے ہیں ہم مصنف علیہ الرحمہ کے پاس، چلیں کیا کہتے ہیں بھائی صاحب آپ، انظر الى المثال الخامس ترى ان الله سبحانه يخاطب المنكرين الذين يجحدون وحدانيته ولكنه القى اليهم الخبر خاليا من التوكيد كما يلقى لغير المنكرين فقال والهكم اله واحد۔ 5ویں مثال کی مطلب 5ویں مثال میں آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالی وحدانیت کی منکرین سے خطاب کر رہے ہیں لیکن خبر تاکید سے خالی پیش کر رہے ہیں، جیسے غیر منکرین کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا الہ و الہکم الہ واحد، ہاں بغیر تاکید کے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فما وجہ ذالک، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان منکرین وحدانیت کے سامنے ایسے قطعی اور روشن دلائل و شواہد موجود ہیں، البراہین الساطعہ والحجج القاطعہ، ٹھیک ہے، ایسے قطعی اور روشن دلائل و شواہد موجود ہیں کہ اگر وہ ان میں غور و فکر کریں لوجدو، ٹھیک ہے، تو وہ پائیں گے، تو مکمل اطمینان و تشفی پائیں گے، نہایت الاقنا، مکمل اطمینان و تشفی ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس انکار کو بے وزن قرار دیا اور ان سے خطاب کرنے میں اس انکار کا کوئی اعتبار نہیں کیا کہ تاکید کے ساتھ لائے، بلکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا خود ہی غور کرو گے تو پتہ چل جائے گا مجھے تاکید کے ساتھ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي الْمِثَالِ الْأَخِيرِ فَإِنْ لَدَى الْمُخَاطِبِ مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَى ضَرُورِ الْجَهْلِ مَا لَوْ تَأَمَّلَهُ لَارْتَدَعَ عَنْ إِنْكَارِهِ وَلَذَلِكَ أُلْقِيَ إِلَيْهِ الْخَبْرُ خَالِيًا مِنَ التَّوْكِيدِ۔ ایسی ہی وَكَذَلِكَ الْحَالُ، یہی حال ہے فی المثال الأخیر، آخری مثال میں بھی، کہ مخاطب کے سامنے جہالت کی مضمر ہونے پر ایسے دلائل موجود ہیں کہ اگر وہ ان میں غور و فکر کرے، تأملہ، غور و فکر کرے اس میں، تو انکار تو اپنے انکار کو چھوڑ دے، لرتدع، انکار ہی باز آ جائے۔ اسی لیے اس کے سامنے خبر تاکید سے خالی پیش کی گئی ہے کہ اس کے سامنے خود ہی اس طریقے سے دلائل موجود ہیں جہالت کے بارے میں، اس کے نقصان دہ ہونے کے بارے میں، کہ اگر وہ خود غور کرے گا تو جہالت چھوڑ دے گا۔ اسی لیے بنا تاکید کے لایا گیا کہ تم کو خود ہی پتہ ہے کہ جہالت کتنی خطرناک چیز ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اور جہالت اور علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کتاب سے پڑھے تو وہ عالم ہے اور جو نہیں پڑھے کتاب سے وہ جاہل نہیں۔ پڑھنے کا سینس ہے آدمی سفر کر کے سیکھے، قل سیروا فی الارض فانظروا، زمین میں ٹہلو چلو اور دیکھو، غور کرو، تو آدمی لوگوں سے بیٹھ کے سیکھتا ہے، عالم علماء کے پاس محفلوں میں، مجلسوں میں، اچھے لوگوں سے سفر کر کے سیکھتا ہے، تجربوں سے سیکھتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کتاب کا پڑھا لکھا بندہ ہی کتاب کا پڑھا لکھا بندہ کہا جائے گا، وہ ایک فارمل ایجوکیشن ہے، لیکن بہت سارے ایجوکیشن انفارمل بھی ہوتے ہیں۔ آپ لوگ الحمدللہ کافی سمجھدار ہیں، UGC نیٹ کی تیاری کر رہے ہوں گے تو فرسٹ پیپر کو پڑھے ہوں گے تو یہ سب ضرور پڑھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو جہالت کا مطلب یہ ہے کہ ایروگینس جس کو ہم بولتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، بس یہیں پر اپنی اس بات کو ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، اپنی تیاری پہ فوکس کریں۔ تھینک یو، تھینکس فار واچنگ، بیسٹ آف لک، آل دی بیسٹ۔